ہمارے ہاں جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے حکمران، ہمارے بڑے بالکل خاموش رہتے ہیں۔ روٹی کپڑا مکان کے نام پر ایسا قبضہ کیا ہوا ہے ہمارے اس کراچی پر جیسے کہ کسی نے کسی جائیداد پر قبضہ کیا ہو۔ کراچی ہے جس کے اندر ہمارے لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑے ظلم کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوس کی بات ہے اور دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے، آنکھیں اس وقت بالکل نم ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان کا ایک سب سے بڑا شہر، سب سے خوبصورت شہر اور سب سے کامیاب ترین شہر، جو کاروباری لحاظ سے اور ہر طرح کے لحاظ سے جس کی خصوصیات اور جس کی صفات یقیناً اچھی ہیں، بالاتر ہیں باقی شہروں سے، لیکن وہاں ہمارے اسی کراچی کے اندر کچھ مایوسی سے چھائی ہوئی ہے اور کچھ بالکل یتیمی چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے حکمران، ہمارے بڑے بالکل خاموش رہتے ہیں، حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ملک پاکستان کے اندر جو یہ کراچی ہے، یہ سب سے بڑا، بالکل سب سے بڑا مین کراچی ہے اور یہ کراچی سب سے بڑا کاروباری شہر ہے۔ جب بھی فلاحی ادارے دور دراز پسماندہ علاقوں میں جاتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تو یہی کراچی ان کا ساتھ دیتا ہے، اور یہی کراچی ہے جو روشنیوں کا شہر ہے، یہی کراچی ہے جس کے اندر بہت سے لوگوں کے احساسات بھی ہیں، لیکن یہی وہ کراچی ہے جس کے اندر ہمارے لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑے ظلم کیے۔ گل پلازہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے کتنے ایسے واقعات ہوئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی سسکیاں، لوگوں کی چیخیں اندر ہو رہی ہیں، حاملہ عورتوں کی چیخیں اندر سے آ رہی ہیں، لیکن فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کا کچھ نہیں پتا، وہاں کی جو پانی والی گاڑیاں ہیں ان کا کچھ بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ رات 10:30 بجے کے قریب آگ لگتی ہے، 15-16 گھنٹے سے اوپر مستقل آگ لگی ہوئی ہے، جناب پانی بند ہے، وہاں جو گاڑیاں پانی پہنچا رہی ہیں ان کا پانی بھی بند ہے۔ اگر ہم لوگ اسی قریب کے زمانے میں دیکھ لیں کہ جب لاس اینجلس میں آگ لگی تھی، کتنی بڑی آگ لگی تھی، پورے شہر کو اس نے لپیٹ میں لیا تھا، لیکن وہاں ہم دیکھیں کہ وہاں کتنی ایسی گاڑیاں تھی جو ان کے اپنے شہر کی تھی، باہر سے نہیں بلائی تھی، ان کے اپنی شہر کی ایسی گاڑیاں تھی جو ہر ایک فٹ پہ لگی ہوئی ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ وہ ایک کافر ملک ہے، اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کے دل میں انسانیت کا درد ہے۔ آج ہمارے اس ملک میں، ہمارے پاکستان کے سب سے اچھے شہر کراچی میں صرف پیسوں کی قدر ہے، مکانات کی قدر ہے، اپنے کاروبار کی قدر ہے، اپنی جائیداد کی قدر ہے، گاڑیوں کی قدر ہے، انسانوں کی قدر نہیں ہے، انسانوں کی قیمت نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کی قیمت کوئی بھی نہیں لگا سکتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی قیمت آج نہیں ہے۔ اگر انسانوں کی قیمت ہوتی تو وہاں آج سب موجود ہوتے، وہاں ہمارے سارے بڑے حضرات وہاں موجود ہوتے اور وہ خود بنفس نفیس وہاں پہنچ کر کے کام کرتے، لیکن افسوس کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی روٹی دے سکے، نہ ہی کپڑا دے سکے، نہ ہی مکان دے سکے، نہ ہی کاروبار فراہم کر سکے، نہ ہی مالی امداد کر سکے، بس روٹی کپڑا مکان کے نام پر ایسا قبضہ کیا ہوا ہے ہمارے اس کراچی پر جیسے کہ کسی نے کسی جائیداد پر قبضہ کیا ہو۔ نسل در نسل سیاست چلتی ہوئی آ رہی ہے، کچھ بچے گٹر میں گر رہے ہیں، راستے میں جاؤ تو راستہ صحیح نہیں ہے، چولہا جلاؤ گیس نہیں ہے، بٹن چلاؤ تو بجلی نہیں ہے، گاڑی اسٹارٹ کرو تو روڈ نہیں ہے، پھر کہاں جائیں؟ پھر یہ ووٹ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ پھر یہ ووٹ کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ کیا پاگل ہیں ہم لوگ؟ دوسری بات، یہ میں کوئی بالکل تنقید نہیں کر رہا، یہ میں دل کا غم بیان کر رہا ہوں، دل کا حال بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کس نام پر ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کس نام پر ہمارے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات، جب گل پلازہ جب اس کو آگ لگی، جب وہ جلا، تو وہاں کی انتظامیہ کو اس بات پر مطلع ہونا چاہیے تھا شروع سے کہ اتنا پرانا عمارت بنی ہوئی ہے، اتنی پرانی بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، روزانہ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے کی
وہاں پر آمدنی ہو رہی ہے اور وہاں پر کاروبار ہو رہا ہے، لیکن وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے وہاں سے نکلنے کے لیے راستہ؟ وہاں پہ ایگزیکٹ گیٹ بنانا چاہیے تھا، ایگزیکٹ ڈور وہاں پر ہونا چاہیے تھا، وہاں پر ایک ایسا گیٹ ہونا چاہیے تھا کہ جب کوئی ایسا مسائل آ جائے، جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو وہاں سے نکلنا آسان ہو۔ کوئی سیفٹی گیٹ وہاں پر ہونا چاہیے تھا، کوئی سیفٹی راستہ تو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں وہ بھی نہیں بنایا گیا۔ اگر بنایا ہے تو اسے بند کر دیا گیا۔ 1200 کے قریب دکانوں کا وہاں کیا حال ہوا ہوگا؟ وہاں جو بیچارے بچے، وہاں جو بیچارے شوہر میاں بیوی، وہاں کے ماں باپ جو وہاں گئے اندر اپنے لیے خرید و فروخت کرنے کے لیے، اپنے لیے سامان خریدنے کے لیے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ وہ اندر بیچارے رو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے جناب آرام سے اے سی کے اندر سو رہے ہیں اور بکرے کھا رہے ہیں جناب۔ فلائٹوں کے سفر ہو رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، لیکن اپنی کراچی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ کوئی گوٹ کے اندر یہ واقعہ نہیں ہوا، بلکہ ایم اے جناح روڈ صدر، مشہور جگہ ہے۔ صدر کو اس وقت کراچی کا دل کہا جاتا ہے، یہ کراچی کا دل ہے۔ شارع فیصل کو اس وقت کراچی کا دل کہا جاتا ہے کہ یہ کراچی کا دل ہے۔ اب جب دل جل گیا تو پورے جسم کا کیا حال ہوگا؟ اب ہمارے ہاں ایم اے جناح روڈ صدر میں جب یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے اور اتنی لاپرواہی ہو سکتی ہے، تو مجھے آپ بتائیں ہمارے اور علاقوں میں کیا ہوگا؟ اگر یہی آگ کسی اور جگہ لگ جاتی تو وہاں کیا ہوتا؟ اگر یہ سی ایم ہاؤس میں لگ جاتی، اگر یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں لگ جاتی، اگر یہ گورنر ہاؤس میں لگ جاتی، تو مجھے آپ بتائیں وہاں کیا حال ہوتا؟ وہاں تو فوراً آگ لگتے ہی اس کو بالکل ختم اور مٹانے کا انتظام کیا جاتا۔ لیکن گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد میڈیا چیخ رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹا رپورٹر، بڑے سے بڑا رپورٹر وہاں پہنچا ہوا ہے اور وہ اپنی آواز کو بذریعہ میڈیا کے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، لیکن ہمارے وہاں کے بڑے حضرات خاموش ہیں۔ پھر جب 20 اور 22 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، سیاسی بیان دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں فخر کرتا ہوں اپنے علماء پر، فخر کرتا ہوں میں اپنے مدارس پر کہ جامعہ بنوریہ عالمیہ کا وہاں سب سے پہلے کیمپ لگا، وہاں کے طلباء اپنی وردیوں میں جا کر کے خدمت کرنے لگے۔ دوسری بات، انصار الاسلام JUIF حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی انصار الاسلام کی ٹیم اپنی وردی میں وہاں پہنچی۔ وہاں کے بڑے حضرات جو ہر ضلع کے امیر تمام وہاں پہنچے، قاری عثمان صاحب وہاں پہنچے، مولانا نور الحق صاحب وہاں پہنچے، تمام بڑے حضرات وہاں پہنچے، ہمارے علماء وہاں پہنچے، جنہوں نے وہاں کی حساب لیا، وہاں کا جائزہ لیا اور لوگوں کو تسلی دی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اب یہ کرنا ہے کہ جو لوگ بیچارے بے روزگار ہو گئے، جن کی دکانیں جل گئی، ان کے ساتھ امدادی تعاون کرنا ہے، ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا ہے، اور